السلام علیکم۔ آج میں نے پکائی تھی دیسی مرغی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ دیسی مرغی کس طرح سے پکتی ہے اور اس میں کیا فرق ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 1 کلو چکن لیا تھا اور اس میں نے اس کو دھو کے اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے میں نے اس کو صفائی کے ساتھ الگ کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ یہ جو تازہ بن کے آتا ہے تو اس میں خون وغیرہ بہت زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے صاف کر کے الگ کر کے رکھ دینا ہے۔ اور اس کا تھوڑا سا کلر بھی اس مرغی سے جو شہر میں سے آتی ہے نا بنی ہوئی، اس کی مقابلے میں تھوڑا اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے آئل رکھا تھا گرم کرنے کے لیے۔ آئل میں نے پہلے فرائی کچھ چیزیں کی تھی، تو اس کا تھوڑا سا وہ پڑا ہے کچرا پکوڑوں کا، تو اسے اگنور کیجیے گا۔ یہاں پر میں نے 2 بڑے چمچ میں نے آئل کے ڈالے، جو جس سے ہم کھانا پکاتے ہیں نا، سالن وغیرہ، روئی اسی کے ساتھ میں نے 2 بڑے چمچ ڈالے، اور میں نے 3 بڑے پیاز ڈالے ہیں۔ اور اب ان کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جتنی ہمیں پیاز پکانی ہے اسی حساب سے ہمیں پیاز پکانی ہے۔ اور اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ یہاں پر میں نے چکن صاف کر کے رکھ دیا تھا، اور ساتھ میں نے لہسن کے چوے لیے تھے اور 1 ہری مرچ لی تھی، جن کو میں نے باریک سی آپس میں نے کوٹ لیا۔ اور کیونکہ ہم نے جو پیاز پکائی ہے اس کا رنگ بھی ہم نے اتنا گہرا نہیں کرنا، یہ دیسی مرغی ہوتی ہے تو اس کا پیاز کا کلر زیادہ آپ نے گہرا نہیں کرنا، تھوڑی سی ہلکی سی پیاز ہمیں تھوڑی براؤن سے سنہری تک تھوڑی سی رکھنی ہے۔ زیادہ اس کی پیاز اگر ہم زیادہ براؤن کر کے پکائیں گے، ہم سبزی میں لال کلر کے لیے پکاتے ہیں، تو یہ دیسی مرغا جو ہے نا اس کا کلر بہت ہی بلیک ہو جاتا ہے۔ اس کی جو سوپ بنتا ہے، اس کا سالن بنتا ہے اس کا۔ یہاں پر میں نے گرم مسالہ پسا ہوا ڈالا، لہسن پہلے ڈالی، اس کے بعد میں نے پسا ہوا گرم مسالہ ڈالا۔ یہاں پر ہم نے ہلدی بھی ڈالنی ہے، یہاں پر ہم نے لال مرچ بھی ڈالنی ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیزیں ڈال سکتے ہیں۔ گرم مسالہ پسا ہوا آپ نے لازمی ڈالنا ہے۔ تھوڑی سی لہسن ہم نے بچا کے کوٹی ہوئی رکھ دی تھی، تاکہ ہم پانی کے ساتھ ڈالیں۔ اگر ہم یہ پانی کے ساتھ ڈالتے ہیں نا تو اس کی بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے، جب ہم اس کو بھون لیتے ہیں تو اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں ضرور ڈالتی ہوں۔ یہاں پر میں نے 2 چمچ اپنے حساب سے نمک کے لیے، اور میں نے آپ کو لال مرچ وغیرہ بھی ڈال کے دکھائی نہیں، کیونکہ میں بنا مرچوں والی سبزی نکالتی ہوں، تو یہاں پر میں نے لال مرچ ابھی فی الحال نہیں ڈالی تھی، میں بعد میں ڈال لوں گی، اور آپ نے اگر نہیں دیکھی تو معذرت کے ساتھ۔ اور اس کو اب ہم نے پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کا ہم نے چکن بھوننا ہے، تو میں ایک ہاتھ سے موبائل میں نے پکڑا ہوا تھا، یہ مجھ سے اچھی طرح سے نا مکس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آپ کو تھوڑی سی دکھنے میں ایسی آ رہی ہوگی۔ اور تھوڑی دیر ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے، جب تک یہ ہمارا چکن اچھی طرح سے بھون جائے اور یہ اپنا آئل اوپر چھوڑ جائے۔ تو یہاں پر میں نے ٹماٹر بھی کاٹ کر رکھ دیے ہیں، ٹماٹر کاٹ کے ان کے چھلکے وغیرہ اتار کے اچھی طرح سے ہم نے الگ کر کے رکھ دیے تھے کاٹ کے۔ اور ہمارا دیکھو یہ چکن بالکل آئل پر آ گیا ہے، اس میں سے جو پانی ہے، کچا پن ہے، وہ نکل چکا ہے، اور یہ بھوننے کو ہے، ہم نے آنچ ہلکی کر دی ہے۔ یہاں پر ہم نے ٹماٹر ڈالنے ہیں، اور ٹماٹر کے ساتھ ہم نے اس کو پکانا ہے، لیکن تھوڑی سی میں نے ابھی بھی بھنائی کی تھی، اس کی بھنائی اچھی طرح سے کرنی ہے۔ اب اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، اس میں آپ سستی نہ کیا کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں، میرا نیا چینل ہے تو تھوڑی میری بھی ہیلپ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا اور پانی ڈالا، کیونکہ اس میں نا مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی پیاز اس میں سے گلی نہیں ہے، مجھے جب تک پیاز پوری گلی ہوئی نہیں چاہیے، مجھے سبزی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے پھر بھون لیں گے، تو اس طرح سے اس کی پیاز گل جائے گی، تو ہمارا سالن بہت اچھا لگے گا۔ اور
اور اس کے بعد اگر ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے تو ٹماٹر بھی پانی کے ساتھ اس کے ساتھ بالکل اچھے سے ہی گل جائیں گے۔ یہاں پر میں نے کڑھائی مسالہ ڈالا تھا شان کا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کڑھائی مسالہ، جو ہمارے چکن کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ بھلے ہم قورمہ بنا رہے ہوں لیکن قورمے میں بھی کڑھائی مسالہ آپ ڈال کے دیکھیں، بہت اچھا ذائقہ دیتا ہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ میں نے اس کو دوسری بار بھی اچھی طرح سے بھون لیا۔ اب اس کا ہمیں دیکھیں پیاز بالکل گل گئی ہے تو اچھی لگ رہی ہے۔ اور اب یہاں پر ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے، تو ٹماٹر بھی ہمارے اسی طرح سے گل جانے چاہیے جتنی ہماری پیاز گل چکی ہے، تو ہم ٹماٹر کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے۔ اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے ایسا ہی بھونیں گے جیسے ہمارے پیاز گل چکے تھے۔ تو یہاں پر میں نے اس کو ٹماٹر ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن بند کر کے رکھ دیا تھا۔ اور ہماری دیکھ سکتے ہیں بالکل چکن بھی گل چکی ہے ساتھ میں، اور ہمارا جو ٹماٹر ہے اس کا بھی پانی سوکھ چکا ہے۔ میں نے دوسرا پانی نہیں ڈالا تھا، صرف ٹماٹر والا پانی ہی تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری چکن بھی گل چکی ہے اور ہمارا ٹماٹر بھی پانی اوپر چھوڑ دیا ہے، وہ بھی گل چکے ہیں۔ اگر یہاں پر میرے پاس مشین نہیں تھی جوسر مشین، ہم ٹماٹر کو پیس کر بھی ڈال سکتے تھے، تو ہمارے ٹماٹر بھی یہاں پر پھر سے میں نے ٹماٹر میں پانی ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن بند کر کے رکھ دیا تھا۔ سبزی میں ٹماٹر میں نہیں تو ٹماٹر کے ساتھ تو ہماری سبزی بالکل گل چکی تھی، اور اس کو میں نے بھون لیا تھا اچھی طرح سے، تو یہ اچھی طرح سے پک چکی تھی۔ اب ہمیں سالن کا جو شوربہ بنانا ہوتا ہے نا، اب ہم اپنے حساب سے بنائیں گے۔ اگر آپ کو پہلے میں نے دکھایا ایسا آپ کو چاہیے تو آپ ایسا بھی بنا سکتے ہیں، اپنی فیملی ممبر کے ساتھ جتنا آپ کو بنانا ایزی لگے اتنا آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ہرا دھنیا اور لال مرچ تو پہلے ڈالی جاتی ہے، اور کٹی جو ہے ہری مرچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، کٹی ہوئی بھی، اور ثابت بھی ہری مرچ آپ ڈال سکتے ہیں، تاکہ اس کا تھوڑا سا اس کی فلیور میں ٹیسٹ میں اضافہ ہو جائے۔ اور یہاں پر میں نے سوکھا دھنیا گرم مسالہ پسا ہوا میں نے ڈال دیا دوبارہ سے، اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا پانی بوائل ہو جائے اور اس کی گریوی اچھی طرح سے بن جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک کر دیں، اور آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا کڑھائی مسالہ اور بھی اوپر سے چھڑک لیا تھا، اور مجھے اچھا لگتا ہے کڑھائی مسالہ زیادہ، تو میں نے لال مرچ بھی نہیں ڈالی تھی اتنی، اس لیے میں نے کڑھائی مسالہ بھی بہت زیادہ ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے لال مرچ اوپر ڈالی تھی، کیونکہ میں نے پہلے بنا مرچوں والی سبزی نکالنی ہوتی ہے، تو وہ میں نے پہلے نکال لی جو مجھے مرچوں کے علاوہ تھی، اسی لیے میں نے مسالہ بھی تھوڑا کم پہلے ڈالا تھا۔ اور میں نے بعد میں جب سالن نکال لیا بنا مرچوں والا، اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کڑھائی مسالہ بھی اپنے حساب سے زیادہ ڈال دیا، کیونکہ اس میں بھی مرچی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے یہاں پر کڑھائی مسالہ ڈالا، اور بعد میں نے سوکھا دھنیا گرم مسالہ بعد میں تھوڑے میں نے زیادہ ڈالے، کیونکہ پہلے والے جو وہ کم تھے، تو اس میں تھوڑی مسالے میں بھی ہوتی ہے نا زیادہ مرچیں، گرم مسالے میں نے کالی مرچ وغیرہ پیسی تھی تو میں نے اوپر سے ڈال دی ہے۔ اور اس کے بعد ہماری سبزی کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں، میں نے ہرا دھنیا دوبارہ کاٹ کے اچھی طرح سے ڈالا تھا۔ بنا مرچوں کے لیے جو سبزی نکالتے ہیں نا، اس میں سے ہرا دھنیا کا مزہ ہی چلا جاتا ہے، اس لیے میں نے ہرا دھنیا بھی بعد میں ڈالا، آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ تو ہماری رزلٹ جو ہماری کڑھائی کے آپ کے ساتھ قورمے کے شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں پلیز۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ہرا دھنیا وغیرہ ڈال کے ڈھکن بند کر کے رکھ دیا تھا، تو اب ہماری ڈش تیار ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے اگر آئندہ بھی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔